السلام علیکم، زی نیوز کے ساتھ میں ہوں جنید بخاری۔ ناظرین، اس وقت آپ کو لے چلتے ہیں آپ کے پسندیدہ پروگرام کچھ وقت زی نیوز کے ساتھ۔ حلقہ پی پی کاسی تحصیل شاہپور پی ٹی آئی کے کوارڈینیٹر ضیاء الرحمان گوندا ذوالکریم ملک سے تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ذوالکریم ملک، آپ کے پسندیدہ پروگرام کچھ وقت زی نیوز کے ساتھ۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت کا تعارف کروانے جا رہے ہیں جو ایک نوجوان ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی ملنسار، خوش اخلاق ورکر رہنما پاکستان تحریک انصاف، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، ضلع سرگودا کی مقبول ترین شخصیت و ممبر صوبائی اسمبلی چودھری افتخار حسین گوندل صاحب کے بڑے صاحبزادے، جنہوں نے گراس روٹ لیول پر سیاست کو متعارف کروایا اور ہر وقت غریب عوام کے ساتھ اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ گزشتہ نون لیگی دور حکومت میں ان کو محض اس بنا پر ملازمت سے نکال دیا گیا کہ وہ تحصیل شاہپور اور حلقہ پی پی اکاسی کے عوام کی خدمت کیوں کر رہے ہیں۔ اب پی ٹی آئی کے دور میں وہ سرکاری ملازمت پر بحال ہو سکتے تھے، لیکن انہوں نے عوام کی خدمت کو ہی ترجیح دی۔ جی ناظرین، یہ انتہائی نفیس اور پیاری شخصیت چودھری ضیاء الرحمان گوندل ہیں۔ آئیے ہم آج ان سے حلقہ پی پی اکاسی کی سیاست کے بارے میں معلوم کرتے ہیں۔ جی چودھری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ محمد۔ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں ملک ذوالکریم صاحب کا کہ انہوں نے زی نیوز کے حوالے سے مجھے موقع دیا اس پلیٹ فارم سے کہ میں اپنے پی پی اکاسی کے حوالے سے اور جو ملکی حالات ہیں اس کے حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ڈسکس کر سکوں۔ سیاسی و سماجی لحاظ سے چودھری صاحب آپ کا سیاسی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ جی ذوالکریم بھائی، آپ نے جو سیاسی اور سماجی لحاظ سے جو کویشچن کیے ہیں، یہ تو پورا علاقہ جانتا ہے، بلکہ پورا ڈسٹرکٹ جانتا ہے کہ میرے جو دادا جی مرحوم تھے چودھری عبدالرحمان گوندل صاحب، انہوں نے یہ 58 کی بات ہے، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، جو خدمت ہے یہ ہمارے خون میں شامل ہے کہ انہوں نے 58 میں جاگیرداروں کے خلاف، سرمایہ داروں کے خلاف جو ہے ایک پلان لے کے آئے۔ جب ان سے کسی ان کے مہربان نے پوچھا کہ آپ کو کیا چاہیے، تو چودھری عبدالرحمان گوندل صاحب نے کہا کہ مجھے میری غریب عوام کے لیے مجھے سکول چاہیے۔ تو انہوں نے اس وقت 10 ایکڑ رقبہ دے کے یہاں پہ سکول بنوایا، اور اس وقت انہوں نے 10,000 روپے دیے عطیہ، اور انہوں نے یہاں پہ سکول بنایا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا، بے شک آپ پوری ہسٹری دیکھ سکتے ہیں کہ پورا تھل اور دوسری تحصیلوں سے لوگ بھی یہاں پہ آ کے پڑھتے رہے، اور اس وقت 58-60 میں یہاں پہ ہاسٹل بنا رہا۔ اس کے علاوہ بچیوں کے سکول کے لیے انہوں نے 5 ایکڑ رقبہ دیا، زراعت کے آفس کے لیے رقبہ دیا، یہاں پہ جو ہاسپٹل بنا ہوا ہے اس کے لیے رقبہ دیا، یہاں پہ پرائمری سکول بنا ہوا ہے اس کے لیے رقبہ دیا، یہاں پہ شفا خانہ حیوانات بنا ہوا ہے اس کے لیے انہوں نے رقبہ دیا۔ اب چودھری افتخار گوندل صاحب نے بچیوں کے سکول کے لیے رقبہ دیا۔ تو یہ خدمت جو آج کی نہیں ہے، یہ ہمارے بلڈ میں شامل ہے، اور یہ جو تاثیر ہے یہ ہمارے پیچھے خاندان سے آ رہی ہے، اور یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم لوگوں کی خدمت کریں، اور خدمت میں جو سکون ہے وہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے، اور انشاءاللہ یہ خدمت ہوتی رہے گی اور یہ تو جاری اور ساری رہے گا۔ جی چودھری صاحب، حلقہ پی پی اکاسی کی جتنی بھی حکومتی کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں، آپ نے غریب اور ورکر لوگوں کو اس میں اکاموڈیٹ کیا یا ان کے نام دیے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ دیکھیں کہ آپ کسی گاؤں میں چلے جائیں، کسی سٹی میں چلے جائیں، اربن ایریا میں چلے جائیں، رورل ایریا میں چلے جائیں، تو اصل جو ووٹ ہے، جو طاقت ہے، وہ اس مڈل طبقے اور غریب طبقے کی ہے نا۔ اگر آج ہم ان کو سپورٹ نہیں کرتے، ان کو عزت نہیں دیتے، تو ان کو کون عزت دے گا؟ انشاءاللہ 2013 میں بھی انہی لوگوں نے، یہ جو غریب طبقہ تھا، یہ جو مڈل طبقہ تھا، انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا۔ ہم خود مڈل طبقے سے بلانگ کرتے ہیں، کوئی بڑے جاگیردار نہیں ہے، کوئی سرمایہ دار نہیں ہے، تو ہمیں ان کی عزت وقار کا پتہ ہے۔ اور جب یہ ایک نیچے لیول تک، خان صاحب یہ کہتے ہیں نا کہ جو طاقت ہے، جو اقتدار ہے، وہ ہم نے نچلے طبقے تک لے کے جانا ہے۔ انشاءاللہ ہم نے اس کی شروعات کی ہے
चौधरी साहब ने हुक्म दिया, हमने उसकी शुरुआत की कि जो भी कमेटियाँ बनेगी, चाहे वो किसी विंग के हवाले से होंगी, चाहे वो ज़कात कमेटियों के हवाले से होंगी, कोई भी होगा, उसमें हम अकामोडेट उन्हीं लोगों को करेंगे जो मिडल तबके से बिलोंग करते हैं या जो गरीब तबके से बिलोंग करते हैं, क्योंकि यही हमारी ताकत है और हमारी इज़्ज़त इनकी वजह से है और हम ही इनकी इज़्ज़त अपनी इज़्ज़त समझते हैं। जनाब चौधरी साहब पीटीआई के दौरे हुकूमत में तकरीबन पौने 2 साल में जनाब ने तहसील शाहपुर की तामीर और तरक्की के लिए क्या काम किया? गुजरते इतना टाइम नहीं लगा, लेकिन बड़ी एक मज़े की बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले जितने भी दौरे हुकूमत गुजरे हैं, चाहे वो पीपी को, नून लीग को या मखलूत हुकूमत जितनी भी हैं, इन्होंने हमेशा जो तरक्याती काम है वो हमेशा इन्होंने आखिरी 2 साल में करवाए हैं। लेकिन ये पहली हुकूमत है आपकी हिस्ट्री में कि जिन्होंने पहले साल ही आके तरक्याती काम शुरू करवा दें। पीपी 81 के हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने एक 12 किलोमीटर का कारपेट रोड जो तकरीबन 3 तहसीलों 3 यूनियन काउंसिल को और एक पूरे एरिया को और 2 तहसीलों को आपस में मिलाता है, ठीक है। ये रोड शुरू होता है इधर से खुर्शैद अड्डा से लेके आगे केसर तक। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो हमने कंप्लीट किया। बाकी जो तरक्याती काम थे पीटीआई ने जो करवाए, जो पीपी 81 में हुए, वो काफ़ी एमसी के हवाले से हैं और झावरियाँ सिटी के हैं। बाकी हर यूनियन काउंसिल हर गांव में हमने एक पूरा जो है फिजिबिलिटीज बनाई है। उस पे काम पिछले जो ग्रांट आई थी, ये कुछ जो 7-8 मंथ पहले थी, उसमें काम हुए हैं। उसकी पूरी डिटेल है। अगर वो डिटेल आप कहते हैं तो मैं उसे पब्लिक भी कर देता हूँ। बाकी शाहपुर शहर, शाहपुर सदर, शाहपुर जो सदर है इसका सराउंडिंग एरिया जो है इसमें 16 कॉलोनीज बनती हैं। उसका हमने अलहदा एक प्लान किया है कि जितनी भी कॉलोनीज हैं इनको हम पीसीसी करेंगे और ताकि एक नक्काशी का इंतज़ाम जो है और एक जो लोगों का अच्छा रास्ता जो है वो अच्छे तरीके से वो जो है ना वो बन सके। बाकी इसका जो मेन सिटी झावरियाँ आता है, झावरियाँ का पब्लिक हेल्थ वालों ने एक पूरा नक्शा बनाया है जी पूरे झावरियाँ सिटी का। झावरियाँ सिटी का एक जो मेन प्रॉब्लम रहा है ना, पहले ये होता था कि पिछली गवर्नमेंट में भी जो है ना पैसे आए लेकिन पैसे आगे लगे नहीं हैं। अब हमने वहाँ पे ये किया है कि एक पूरा झावरियाँ का नक्शा बना के उस पे अब काम स्टार्ट कर दिया, जिसकी 2 करोड़ 60 लाख जो है ना पहले फेज में जो ग्रांट इशू हो चुकी है, ये काम अब अगले 2-3 दिनों के अंदर शुरू होने वाला है। ये 3 फेज में काम होगा जिससे पूरा झावरियाँ सिटी जो है ना वो कवर हो जाएगा। और बाकी जो है जो मेन रोड्स हैं उसमें ये मानके वाला, हयातपुर, सद्दाकबो, उसके अलावा जो ये रोड मान रहे हैं ठट्टी में रांझा का रोड मान रहा है, उसके अलावा ये मेन रोड, ये मैं वो रोड बता रहा हूँ जो लिंक करते हैं, ठीक है ना, जिनके एक गांव को नहीं कई गांव को जो है ना इसका फ़ायदा होगा। और काफ़ी बाकी जो हमारे प्रोग्राम मेगा प्रोजेक्ट जो आ रहे हैं उसके लिए ये है कि ट्रामा सेंटर शाहपुर, झावरियाँ का बच्चियों का डिग्री कॉलेज, झावरियाँ का जो हॉस्पिटल है उसके अपग्रेड करवाया है। गोंदल जो है इसमें डिग्री कॉलेज बच्चों का, ये हमारे नए प्रोजेक्ट हैं। और इंशाल्लाह जो है ना आप देखेंगे कि 5 साल के बाद हम आपके पास उस टाइम आएंगे जब आप हमारा काम देख के जो है ना हमें अप्रिशिएट करेंगे और आप जो है हमारा एहतसाब कर सकें। और इंशाल्लाह हम अपने आप को एहतसाब के लिए आपके सामने पेश करेंगे। हमने ठट्टी में रांझा का रोड मान रहा है, उसके अलावा ये मेन रोड, ये मैं वो रोड बता रहा हूँ जो लिंक करते हैं, ठीक है ना, जिनके एक गांव को नहीं कई गांव को जो है ना इसका फ़ायदा होगा। और काफ़ी बाकी जो हमारे प्रोग्राम मेगा प्रोजेक्ट जो आ रहे हैं उसके लिए ये है कि ट्रामा सेंटर शाहपुर, झावरियाँ का बच्चियों का डिग्री कॉलेज, झावरियाँ का जो हॉस्पिटल है उसके अपग्रेड करवाया है। गोंदल जो है इसमें डिग्री कॉलेज बच्चों का, ये हमारे नए प्रोजेक्ट हैं। और इंशाल्लाह जो है ना आप देखेंगे कि 5 साल के बाद हम आपके पास
اس ٹائم آئیں گے جب آپ ہمارا کام دیکھ کے جو ہے نا ہمیں اپریشیٹ کریں گے اور آپ جو ہے ہمارا احتساب کر سکیں، اور انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو احتساب کے لیے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ جناب چودھری ضیاء الرحمان گوندل صاحب، جناب کی آئیڈیل شخصیت یا سیاستدان کون ہے؟ یہ بڑا اچھا کویشچن ہے، لیکن اس میں میں خود بھی ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو میری آئیڈیل شخصیت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کی شخصیت سے میں نے بڑا کچھ سیکھا ہے۔ جب آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت آپ کو سب سے جو اہم مشکلات آئیں، جو اہم ایشوز آئے، وہ آپ کی برادری میں سے تھی، آپ کی اس کمیونٹی میں سے تھی، لیکن آپ نے اسے صبر، تحمل، استقامت کے ساتھ جو ہے نا اسے فیس کیا۔ تو لہٰذا جب 2013 میں ہم لوگ الیکشن ہارے تو میں نے ایک بات ہی سیکھی، میں نے کہا کہ جو سٹرگل ہے وہ نہیں چھوڑنی چاہیے۔ انشاءاللہ جو ہے ہمارا کام ہے کوشش کرنی، اور اس کا پھل جو ہے نا میرا اللہ دے گا۔ اور جو سیاسی حوالے سے میری آئیڈیل شخصیت ہیں، سیاستدان ہیں، وہ میرے والد صاحب ہیں۔ چودھری افتخار گوندل صاحب سے میں نے صبر بڑا سیکھا ہے۔ وہ ایک صبر کرنے والی شخصیت ہیں۔ تو میں نے ان سے ایک دن کویشچن کیا کہ آپ جب پریشان ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں پریشان ہوتا ہوں تو میں باہر ڈیرے پہ جب میں آ کے دیکھتا ہوں کہ ان سب میں سے غریب مسکین بندہ کون بیٹھا ہے، میں اس کی پھر علیحدہ بیٹھ کے پہلے اس کی بات سنتا ہوں۔ جب اس کی بات سن لیتا ہوں نا اور اس کا جب کام کر لیتا ہوں، مجھے دلی سکون آ جاتا ہے، میری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو میں نے ان سے بڑا سیکھا ہے۔ کرپشن نام کی کوئی چیز ان میں نہیں ہے، اور ہم نے ہمیشہ یہ جو ترقیاتی کام ہمارے ہو رہے ہیں اس میں میرے والد صاحب نے اور میں نے، یہ آپ کے فرسٹ ٹائم حلقے میں یہ ہو رہا ہے کہ کوئی کمیشن نہیں ہے، بلکہ کئی سکیمیں جو ٹھیکیداروں نے بنائی تھیں ہم نے وہ جا کے ختم کی، ان کو کہا کہ دوبارہ بنائیں، اور جو کرپشن کرے گا اس کو ٹھیکہ نہیں ملے گا، اور جو سب انجینئر، کوئی ایس ڈی او، کوئی آفیسر اگر اس حوالے سے کوئی غلط کام کرے گا اسے کسی قسم کی معافی نہیں ہے۔ اور الحمدللہ ایمانداری سب سے پہلا جو سبق ہے وہ چودھری افتخار گوندل صاحب کی طرف سے مجھے ہے۔ جناب چودھری ضیاء الرحمان گوندل صاحب، ایک چیز ہم نے اکثر دیکھی ہے کہ جناب کی سیاست نہ صرف حلقہ شاہپور تک محدود ہے، بلکہ تحصیل ساہیوال کے عوام بھی اپنے مسائل کے حل کے لیے جناب کے پاس تشریف لاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ساہیوال کے حوالے سے آپ نے بڑا دلچسپ سوال کیا ہے۔ میں جب چھوٹا تھا تو یہ جو جتنی بھی کدی ہے نا، کدی ہو گئی، ساہیوال ہو گیا، تو میں وہاں پہ والد صاحب بھیجتے تھے، دکھ سکھ لوگوں کے ہوتے تھے، میں جاتا تھا۔ حالانکہ نہ وہ ہمارا حلقہ ہے نہ کوئی، لیکن ایک دلی لگا ہوا ہے، بڑا سکون ملتا ہے ساہیوال تحصیل کے لوگوں کو مل کے۔ ایک ان کے ساتھ ہمارا کوئی سیاسی تعلق نہیں ہے۔ ساہیوال کے لوگ اگر ہمارے پاس کام آتے ہیں، یہ ان کا ہم پہ حق ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم انہیں پیار دیں، ان کے کام کریں، کیونکہ ان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ دل کا تعلق ہے، اور جن کے ساتھ دل کا تعلق ہوتا ہے نا، وہاں پہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ ہمارے حلقے کے ہیں یا ہمارے حلقے کے نہیں ہیں، ان کے ساتھ پھر وہ دل والی بات ہوتی ہے۔ تو ساہیوال کے لوگوں کے ساتھ محبت ہے، پیار ہے، اور ان کا پیار چوئی صاحب کے حوالے سے، چاہے ہمارا حلقہ ادھر تھا لیکن ان لوگوں نے بڑی دعائیں کی جب ہم الیکشن لڑ رہے تھے، بڑے لوگ ادھر سے بھی ہمارے لیے کمپین پہ ادھر نکلے، لیکن یہ خدا جانتا ہے کہ ساہیوال کے لوگوں کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ کبھی نہ ٹوٹنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ جناب چودھری ضیاء الرحمان گوندل صاحب کہ آپ 30 میاں رانجھا میں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی آفس حلقہ 92 و پی پی 81 میں تشریف لائے اور ہمیں انٹرویو کرنے کا ایک موقع فراہم کیا۔ ذوالقرنین ملک، کیمرہ مین ملک محمد فیاض کے ہمراہ زی نیوز سرگودا۔